لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. یہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس طرح پہلے بھی بتایا گیا تھا، یہ انسانی زندگی کی ترجیحات کا تعین کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک زبردست قسم کا اخلاقی پیغام ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہوتی ہے یا جن چیزوں سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہوتی ہے، وہ انتہائی بری، نامناسب اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کے حصول کی طلب ان دعاؤں میں مذکور ہوتی ہے، وہ گویا کہ انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور اس کے اعلیٰ معیار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس میں ترجیحات کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے جن چیزوں کی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور ان برائیوں سے بچنے کی جدوجہد ہونی چاہیے جن چیزوں سے یہاں پناہ مانگی گئی ہوتی ہے۔ صرف اس بات پہ اکتفا نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل، میرے کسی اسٹرگل، میرے کسی جدوجہد اور میری کسی محنت کے بغیر میرے اندر وہ صفات پیدا فرمائے گا اور مجھے وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا جس کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بلکہ انسان کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ جس چیز کو اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز سمجھتا ہے، آیا اس کے حصول کے لیے وہ کوئی جدوجہد بھی کرتا ہے کہ نہیں، اس کو بس اللہ ہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرتا اور پھر سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اچھی چیزیں ہیں اور مجھے ملنی چاہیے، تو اس کی طرف سے خود اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خود اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے اس کے لیے وہ زندگی میں جدوجہد بھی کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے وہ دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، اٹھتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بس سے زیادہ اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ جو چیز اسے محبوب ہوتی ہے، جو چیز اسے پسند ہوتی ہے، یا جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے بس سے بھی زیادہ دوڑ لگاتا ہے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا جو انسان خود اپنے سے مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ خود اپنے اوپر ڈالتا ہے، یا جتنا اس کے متعلقین اس پر ڈالتے ہیں، یا جو دوسرے انسان اس پر ڈالتے ہیں۔ تو ان دوغلی عملی پالیسی کے باوجود اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں دے دے اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا شاید
دوہرا وبال بھی اس کے سر پر ہوگا. شاید اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, شاید اسے دوہری سزا دی جائے گی, ڈبل سزا دی جائے گی کہ ایک تو تم جھوٹ بھی بولتے ہو اور پھر اس اپنی بے عملی یا اپنی منافقت یا اپنی دوغلی بے عملی کی وجہ سے جو الزام تمہارے اوپر آتا ہے وہ اسے خود قبول کرنے کی بجائے تم اللہ تعالیٰ پر وہ الزام لگاتے ہو. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو چیزیں ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں یا اس کو اپنانے میں ہم کتنا حصہ اپنا ڈالتے ہیں, اور جن چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے دور رہنے میں ہم کیا طریقے اختیار کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں, کتنا اس سے واقعی دور بھاگتے ہیں. تو یہ ترجیحات کی بات ہے. اور آخری بات تو ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ ان دعاؤں میں زیادہ اخلاقیات کی بات کی گئی ہے. حالانکہ دنیا میں انسان کے لیے کتنی چیزیں اہم ہوتی ہیں, لیکن وہ شریعت کے نظر میں شاید اتنی اہم نہ ہوں, وہ انسانیت کے لیے اتنی اہم نہ ہو, وہ ہدایت کے حوالے سے اتنی اہم نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے حوالے سے شاید اتنی اہم نہ ہو جتنی اہم وہ چیزیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں تذکرہ فرمایا. تو یہ بھی ترجیحات کی بات ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہمیں اگر ایک جامع دعا کے لیے کہا جائے اور ایک شخص کو بٹھایا جائے کہ چلو تم اپنے لیے ایک جامع دعا بتا دو یا لکھ دو یا بنا دو, کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے کون کون سی چیزوں کی دعا ہونی چاہیے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہماری ترجیحات یا ہماری پہنچ وہاں تک نہ ہو, اور وہ چیزیں اور وہ گناہ اور وہ غلطیاں اور وہ کمزوریاں, وہ بد اخلاقیاں, وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں, جو انسانیت سے آدمی کو گرانے والی ہیں, اور جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حوالے سے بالکل نیچ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ کوئی مناسبت اور کوئی لگا نہیں رکھتی, وہ چیزیں ہم بھول جائیں, شاید وہ ہمارے نظر میں ہیں, وہ ہو ہی نہیں. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں میں دنیا اور آخرت کا سفر کوٹا کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا احاطہ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے, توازن نہ رکھنے کی وجہ سے ایک طرف لڑک جاتے ہیں. تو وہ یا تو آخرت کی بھلائی کی ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دنیا کی بھلائی کی چیزیں حالانکہ دنیا کی بھی بھلائی کی چیزیں ہیں. جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور ہمارا امتحان اسی دنیا میں رکھا ہے, تو یہاں بھی بھلائی کی کچھ چیزیں ہیں. تو لوگ پھر فرق نہیں کرتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کمال یہ ہے کہ وہیں پہ ان چیزوں سے بھی دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے یا اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے جو آخرت کے حوالے سے اور جو دنیا کے حوالے سے بھی مضر چیزیں ہیں. کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں جو دنیا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ معیار کی ایک دعا بتائی ہے کہ جس میں ان چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے یا دور رہنے کی کوشش کی گئی ہے جو دنیا کے حوالے سے مضر ہے, جو دنیا میں ایک انسان کی زندگی کو برباد کرنے والی. تو یہاں پہ ایک انتہائی توازن کی بات ہے دنیا اور آخرت کے درمیان, اخلاق اور عمل کے درمیان, اور زندگی کی ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے اور انسان کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی دعاؤں کو بار بار توجہ سے پڑھنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان میں, ظاہر ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں اس کو پڑھیں اور اس کے مطلب کو نہ سمجھے تو پھر ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی جو دعا کے وقت ہونی چاہیے. اگر ہم دعا میں اپنی کیفیت کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں
اور اپنی توجہ کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے دل میں آتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں یا جن احادیث سے ہم نے سمجھا ہوتا ہے، وہ اگر اپنی زبان میں ہم پیش کر دیں تو وہ زیادہ ہماری تسلی کے لیے بھی اور ہماری دعا کی قبولیت کے لیے بھی زیادہ اقرب ہوگا، زیادہ قریب ہوگا طریقہ۔ البتہ اس طرح پہلے بھی بتایا گیا ہے، فرض نمازوں میں سجدوں میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ فرض نماز آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں تسبیحات ہی پوری ہوں تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہوں یا خود آپ اپنے گھر میں کبھی اجتماعیت کے طور پر نفل پڑھتے ہوں، جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے یا رات کی تہجد پڑھی جاتی ہے، تو پھر آپ آزاد ہے، آپ رکوع میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا ذکر و تسبیح کر دیں، اور سجود میں جس طرح حدیث میں ہے فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، فاجتہدوا فی الدعاء، تو دعا کے لیے زور لگانا چاہیے، اور ایسا زور لگانا چاہیے کہ آدمی کو خود تسلی ہو کہ واقعی میں اپنے رب کے سامنے سر زمین پہ رکھ کر اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور دل کی بات اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرا رب سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ جو ہم دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اس میں ایک لطف بھی ہوگا، اور وہ قبول تو اپنے وقت پر ہوں گی۔ قبولیت کا اختیار ہم تو خدا سے نہیں لے سکتے، جو لوگ اللہ سے اختیار لینا چاہیں وہ برا کرتے ہیں، بس بندے کا کام دعا مانگنا ہے۔ قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کیسے قبول کرتا ہے، کب قبول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بندہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اسی میں تو ٹانگ اڑائے، اور جو کام خود اس کا ہے اس میں وہ کوئی درست انداز سے اس کو سر انجام نہ کر دے، اور اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی اس کی اپنی بے عملی یا بے حسی کی وجہ سے رہ جائے تو اس کے لیے بری بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس طرح کے الفاظ بھی ادا فرماتے تھے، اور ان الفاظ سے بھی دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز سے، کمزوری سے۔ عجز اور عجز، کمزوری۔ ممکن ہے عجز اور عجز میں یہ فرق ہو کہ عجز جسمانی کمزوری کو کہتے ہیں، اور عجز جو ہے وہ مورلی، اخلاقی، حوصلے کی کمزوری کو، کہ ایک آدمی جو ہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو۔ ظاہر ہے کہ قوی اور طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، وہ خود اپنا کام بھی کر دیتا ہے اور دوسروں کے کام بھی، دوسرے کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، کسی پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ الٹا دوسرے کے بوجھ اٹھاتا ہے۔ لیکن جو آدمی جسمانی طور پر تو زیادہ مضبوط ہو لیکن اس کا حوصلہ کمزور ہو، وہ سمجھتا ہو کہ بس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی دونوں بیماریاں ہیں، دونوں کمزوریاں ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے، یعنی جسمانی اور روحانی، جسمانی اور اخلاقی، جسمانی اور حوصلے کی کمزوری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والکسل، اور سستی سے۔ ایک آدمی کے اندر قوت ہے، وہ کمزور نہیں ہے، لیکن بس وہ سست ہے، کاہل ہے، ناراض جس کو ہم کہتے ہیں۔ بس وہ اپنے اسباب جو اس کے پاس ہے اس سے کام نہیں لے سکتا۔ اسباب اس کے پاس ہیں، اسباب اس کے پاس ہیں، وہ سمجھ سکتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، وہ دوڑ سکتا ہے لیکن دوڑتا نہیں، وہ اٹھ سکتا ہے لیکن اٹھتا نہیں، وہ چل سکتا ہے لیکن چلتا نہیں، وہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، وہ کوئی کام کر سکتا ہے لیکن بس کہتا ہے یار چھوڑو، بس کیا ہوا، دوسرے نے کون سا تیر مارا، دوسرے نے کوئی کشمیر فتح کیا تو میں کیا کروں۔ یہ ہے کسل، سستی، اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی بری چیز ہے، سستی، کاہلی۔ کچھ لوگوں پر کاہلی غالب آتی، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ جب بھی پوچھتے ہیں جی وہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، بھائی کوئی کام بھی کر رہے ہیں، کوئی کام بھی فرما رہے ہیں، بس آرام فرما رہے ہیں۔ صبح بھی ان کے آرام کا وقت ہے، شام بھی اس کے آرام کا وقت ہے، دن کو بھی آرام کا وقت ہے، رات کو بھی آرام کا وقت ہے، بس یہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو کچھ کام بھی ہونا چاہیے، کچھ اٹھنا بھی چاہیے۔ چلو اپنے لیے نہیں، کسی دوسرے کے کام آ جاؤ، کسی دوسرے کے کام آ جاؤ۔ چلو آپ کہتے ہیں میں پورا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں دوڑوں، میں کیوں کام کروں۔ بھائی خود کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے بھی، خود کے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں۔ تو
تو کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے کے کام آ جاؤ. وہ جو اپنے کام نہیں کر سکتا اس کا کام کرو. اللہ کی رضا کے لیے کسی گرے ہوئے کسی پڑے ہوئے کو اٹھانے کے لیے اور کسی نہ چل سکنے والے کو چلانے کے لیے کس اے اللہ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والجبن اور بزدلی سے. بزدلی اسی کو بزدل آپ جانتے ہیں, بزدل بکری والا دل. بز بکری کو کہتے ہیں. بز اخفش, وہ اخفش نے بکرا رکھا تھا تو اس کو سامنے بٹھا کر وہ تقریر سیکھتا تھا تو اور اس کو اسی طرح ہلایا کہ تم اپنے سر, جب میں بات کرتا ہوں تم اپنے سر ہلاتے رہو, تو وہ سر ہلاتے رہے. تو اس طرح جو مقرر تقریر کرتا ہے یا مدرس درس ڈلیور کرتا ہے یا کوئی لیکچر کوئی کلاس ڈلیور کرتا ہے اور لوگ سر ہلاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نے کیا کہا, تو عام طور پر مدارس میں یہ اصطلاح مشہور ہے کہ وہ بز اخفش ہے. بز اخفش, اخفش کی بکری ہے. بکری کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ڈرنے والی چیز ہے. میں نے بکریاں چرائی ہیں بچپن میں. جب وہ میری بکری آسمان میں کوئی گڑ دیکھتی تھی نا تو بس وہ پھر کیا کہتے ہیں ناڑے بیچ لو, وہ لے کر پڑی بیچ لو, پھر وہ گھر کی طرف بھاگتی تھی. چھوٹی سی معمولی سی وہ ہو جائے تو وہ اور ان میں یہی کام بھی ہے بکریوں میں کہ ان میں آپ ایک کو کنٹرول کریں گے تو 10 بے قابو ہو جائیں گے. تو مسلسل ایک محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے انبیاء کو بکریاں چرائی گئی, انبیاء کو ان پہ لگایا گیا تاکہ وہ جانے کہ انسانوں کی سیاست جو ہے وہ اونٹوں اور بکریوں کی سیاست سے زیادہ مشکل ہے. انسانوں کی اصلاح کرنا, عرب میں کہتے ہیں سیاست الناس اشد من سیاست الابل. جانوروں کو قابو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انسانوں کو قابو کرنا مشکل ہے. حالانکہ وہ جانور ہیں اور انسان سمجھنے والا ہے, لیکن پھر وہ قابو نہیں آتا. بس کبھی کوئی ایک آپ سفر میں ہوں تو 2-3 آدمی جب سفر میں ہوں تو ایک کہتا ہے یار ادھر ٹھہرتے ہیں اسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, یار دا ٹھیک مت ہے, وہ ادھر جاتے ہیں. تو ایک کی بات مانی جاتی ہے تو پھر وہ اس میں کیڑا نکالتے ہیں. مانے نہیں چاہے گا ٹھیک دے دیکھا تھا اس کی روٹی جو ہے نا وہ باسی تھی, اس میں وہ نہیں تھا, اس میں مرچ زیادہ تھا, اس کی چائے ٹھیک نہیں تھی, اس کے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہیں تھی, اس میں گندگی تھی. بس تو لوگوں کو قابو کرنا ان کے مزاج کے اختلاف کے باوجود. بہرحال وہ تو دوسری بات چلی گئی, بز اخفش سے بات یاد آ گئی. بز دل, بکری والا دل, کمزور دل. کمزور دل اس کو کہتے ہیں جبن. جبنو ایک ہے عربی میں جبن. جبن باقی پیش کے ساتھ, وہ پنیر کو کہتے ہیں عربی میں, پنیر چیز جس کو کہتے ہیں پنیر. اور ایک ہے جبن باقی سکون کے ساتھ, الجبن بزدلی. ایک آدمی بزدل ہوتا ہے, بزدل ہر معاملے میں وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ ایک چھوٹی سی رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, چپ کرو بات نہ کرو, نہیں اس طرح یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ لوگ دلیر ہوتے ہیں, ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی, لوگ بات کریں گے تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں, وہ بات کا موقع ہوتا ہے وہ بات نہیں کر سکتے, اٹھنے کا موقع ہوتا ہے وہ اٹھ نہیں سکتے. اور کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں ہمارے سامنے, پھر یار اس نے بات کی اور میرے دل میں آیا کہ بس اٹھوں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آگے سے یہ کہے گا کہ میں اٹھا, اور میں پھر کہتے ہیں یار بس میں نے کہا چھوڑو یار. تو پھر میرے سامنے اپنی بزدلی کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ میں تذکرے کا مطلب کیا تھا؟ بھائی تمہیں اس وقت اٹھنا چاہیے تھا. چاہتر تیرشی نکری تھے بدیوال ہوتا, جب موقع گزر جائے تو پھر اس موقع پر بات کرنے کا اپنا الگ ایک اثر ہوتا ہے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات حکمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی موجودگی کا احساس تو دلایا جائے, موجودگی کا احساس تو دلایا جائے. لوگ کہتے ہیں یار بس دوسرے لوگوں نے بات, بس فلان بھی تھا فلان کسی نے بات نہیں کی, تو میں نے کہا یار میں کیوں بات کروں. بھائی تم اپنی بات کر دیتے, تم اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے, پتہ چل جاتا کہ یہاں پہ کوئی ہے, اور تم آدھی بات بھی کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے اس نے بات تو آدھی کر دی, لیکن آدھی اس کے دل میں بھی رہی, وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا تھا. اور کتنے لوگ تھے جو اس نے تمہارے ہاں میں ہاں ملایا,
کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کمزور، واقعی کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت، ایک ٹیم لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کئی لوگ اٹھتے ہیں. تو جبن، اور یہ دنیا میں بھی بڑی بری عادت ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی بری عادت ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا. دیکھیں نا، مومن جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے. یہ ترجیحات کی بات میں کروں. مومن کو چاہیے کہ وہ جسمانی اور مورلی طور پر حوصلے کے لحاظ سے وہ قوت والا، طاقت والا ہو. والکسل، مومن سست ناراض نہ ہو، کاہل نہ ہو، چست و چابک ہو، ہمتن تیار ہو. والجبن، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن جری ہوتا ہے، شجاعت والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ سیرت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک سوال کا جواب دیا ہے، کسی زمانے کی بات ہے، اور اس میں مولانا نے آخر میں جو لکھا ہے کہ دین کا داعی وہ جرأت مند ہونا چاہیے، وہ بہادر ہونا چاہیے. اگر وہ بزدل ہو، کمزور دل والا ہو، تو وہ بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتا ہے، پھر دین کو بھی نقصان دیتا ہے. مسلمانوں کے لیڈر کو، مسلمانوں کے داعی کو، اسلام کے داعی کو دلاور ہونا چاہیے، دلاور ہونا چاہیے، جرأت مند ہونا چاہیے، شجاع بہادر ہونا چاہیے، بلکہ بہادری میں تو طاق ہونا چاہیے. والحرم، اور میں ایسے بڑھاپے سے جس میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہوں، ایسے بڑھاپے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور اسی کی صورت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وَأَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں اس عمر کے آخری حصے کی طرف لوٹایا جاؤں. ارذل العمر کہ لا یعلم بعد علم شیئا، کہ آدمی سمجھنے کے بعد بھی کچھ نہ سمجھ سکے، بالکل بچہ بن جائے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں وہ راستے میں اسی طرح، جس طرح بچے اسی طرح راستے میں کہیں پیشاب کرتے ہیں، کبھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے اس کی پرواہ، کپڑوں کی پرواہ نہیں کی، صفائی کی پرواہ نہیں کی، تو اسی طرح ہوتے ہیں. تو یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آدمی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی وہ حیثیت اور اس کا وہ احترام نہیں رہتا. اپنے بچوں میں بھی وہ اسی طرح رہتا ہے، اپنے بچوں میں بھی وہ احترام نہیں وہ ملتا، اور وہ لوگوں کے اوپر بوجھ بنتا ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں کسی کی کوئی عملی چیز کے لیے دخل تو نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب جوانی کی عمر میں، جوانی کے زمانے میں جب اس کے اعضاء درست ہوں، وہ اپنے اعضاء کو اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست طریقے سے استعمال کر دے، تو پھر اس کے اوپر ایسا کوئی وقت نہیں آتا کہ وہ اسی طرح کوئی لاچار ہو جائے. لازماً اس کے کچھ اسباب جو ہے وہ جوانی کے عمر میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس عمر کی غلطیوں کی بنیاد پر انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ پھر وہ دنیا ہی میں اس کی سزا بھگت لیتا ہے. تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے. والقسوہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کی سختی سے. جرأت اور بہادری الگ چیز ہے، اور دل کی سختی الگ چیز ہے. دل کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل سخت ہے، اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کسی کی مظلومیت سے وہ کوئی اثر نہیں لیتا، کسی کی مجبوری اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی، کسی کی درخواست اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ کسی کی مجبوری کو مجبوری نہیں سمجھتا، وہ محسوس نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں پورا ہوں تو سارے لوگ پورے ہوں گے، اور یہ ویسے بولنے والے، یہ ویسے ان کی عادت ہے. تو قسوۃ القلب، دل کی سختی، یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہو، آدمی پر کوئی اثر نہیں کرتا، بعض نصیحت کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی اثر نہیں کرتا. میت پڑی ہو اور لوگ ہنستے رہیں، جس طرح ہمارے ہاں عادت ہے لوگوں کی. مقبرے میں ایک میت کو دفنانے کے وقت، میت پر مٹی ڈالنے کے وقت بھی لوگ اپنے گپوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ قسوت قلب ہے، یہ دل کی سختی ہے. آدمی الگ جگہ پہ بیٹھا ہو تب بھی وہ نصیحت نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے وقت بھی کوئی نصیحت نہیں لیتا.
کوئی چیز پڑھتے وقت، کوئی چیز سنتے وقت، کوئی چیز دیکھتے وقت، کسی مجلس ذکر میں، مجلس واعظ و نصیحت میں بیٹھتے وقت بھی وہ اپنی باتوں میں مشغول رہتا ہے، وہ کوئی اثر نہیں لیتا. تو کچھ نہ کچھ اثر تو لینا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی جب اپنے گھر میں ہو، اپنے ماحول میں ہو، تو وہاں پہ ایک قسم کا تاثر ہوتا ہے انسانی، اور جب اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو ایک طرح، اس کو منافقت نہیں کہتے جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا، لیکن کم از کم مجالس کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے، واعظ و نصیحت کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے، واقعات کا کوئی اثر تو ہونا چاہیے. تو جو نہ واقعات سے، نہ حکایات سے، نہ اچھی خبروں سے، نہ کسی کی مظلومیت سے، وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا. ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک سانحہ ہوتا ہے، تو اس کا فرق بھی واضح کرتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، لوگوں میں اتنی حمیت نہیں رہی کہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے لیے ٹھہرے تو صحیح، اس سے کوئی واعظ نصیحت تو قبول، کوئی اثر تو لے لے، کوئی اپنا حصہ تو ڈالے اس میں. اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے، اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو روکنے کی کوشش تو کرے، اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف تو بولے، اپنا حصہ تو ڈالے. تو یہ حادثے سے سانحہ بڑا ہے کہ لوگ حادثے پہ رکتے نہیں، حادثے سے اثر قبول نہیں کرتے. یہ قسوت قلب ہے، یہ دل کی سختی ہے. والغفلہ، اور اے اللہ میں غفلت سے تیری پناہ مانگتا. غفلت کا مطلب ہے کہ آدمی کہتا ہے یار ٹھیک ہی بات ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، دل پہ غفلت طاری ہوتا ہے. غفلت طاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب ہے کہ وہ کسی بات کو توجہ نہیں دیتا. جس طرح جسم پر غفلت طاری ہو جائے تو آدمی کاہل رہتا ہے، تو دل پر غفلت طاری ہو جائے تو آدمی غافل ہو جائے. وہ کہتے ہیں یار جب میرے سر سے دور ہوں تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، یہ اتنی بڑی بات ہے. بڑی بڑی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کچھ بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے. کفار کے بارے میں قرآن نے جو فرمایا نا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قد مس آبان الضراء والسراء، یہ اچھی بری باتیں اور یہ اچھے برے اوقات تو پرانے زمانے سے ہیں، کبھی اچھے اوقات آتے ہیں، کبھی برے اوقات آتے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب اچھی حالت آتی ہے کہتے ہیں تو ہمارے حصے میں تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہمارا حق تھا، ہمیں مل گیا. وَجَاءَهُمُ السَّيِّئَةُ يَطَّيَّرُوا وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب بری حالت آتی ہے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدفعلی تو اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آ گئی. تو یہ دل کی غفلت ہے کہ آدمی وہ ان چیزوں کی طرف کما حقہ توجہ نہ دے جو توجہ کے قابل ہے. توجہ والعیلہ، اور اولاد کی ضروریات پوری نہ کرنے سے. ظاہر ہے کہ اولاد تو ماں باپ پر انحصار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امتحان کے طور پر ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے محتاج رکھا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے محتاج رکھا ہے. تو کبھی ایک دوسرے کے محتاج اور کبھی دوسرا دوسرے کے محتاج. لیکن جب انسان خود اپنی اولاد میں دیکھتا ہے کہ ان کی یہ ضرورتیں ہیں، وہ ان کی نظر میں ہوتی ہے اور ان کو پورا نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر کئی مسائل پیدا ہوں. شاید بچوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ یا ہمارے سرپرست ہمارا خیال نہ، ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. اور شاید بزرگوں اور سرپرستوں کے دماغ میں اس سے یہ بات آتی ہے کہ میرے اوپر اضافی بوجھ رکھا ہوا ہے. تو اس سے باہمی جو مفاہمت ہے اور باہمی جو افہام و تفہیم ہے اور جو باہمی اعتماد ہے، اس اعتماد کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی انسانی آبادی کی جو بنیادی اکائی ہے خاندان، اگر اسی کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کو نقصان پہنچ جائے تو اس سے کون سا معاشرہ پھر تشکیل پائے گا؟ تو یہ وہ بری چیز ہے جو معاشرے کی اکائی کو کھا جاتی ہے اور معاشرے کی اکائی کے اندر بد اعتمادی پیدا کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق ضروریات بڑھتی بھی جاتی ہیں.
ہر دور کے اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہے، اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. تو اے اللہ تعالیٰ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میری اولاد کو کوئی چیز کی ضرورت ہو اور میں اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکوں اور وہ میرے اوپر بوجھ بن جائے اور میں اس کی ضروریات. عائلہ والذلہ، اور کبھی کبھی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ عائلہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ پہلی والی چیزیں ذلت کا سبب بھی بنتی ہیں. عجز بھی ذلت کا سبب بنتا ہے، کسل بھی ذلت کا سبب بنتا ہے، بزدلی بھی ذلت کا سبب بنتی ہے، یہ ساری چیزیں. والبخل، اور اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کنجوسی، آدمی کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کو لگاتا نہیں ہے ضرورت کے مطابق، اس کے استعمال نہیں کرتا. کبھی تو مال ہوتا نہیں، جس طرح العائلہ ہے، فقر ہے. فقر سے، عائلہ کا مطلب یہ ہے کہ عائلہ فقر کو صرف نہیں کہتے، عائلہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے جو اس کے اوپر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے زیر دست ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر بوجھ بن جائے. تو العائلہ، اے اللہ تعالیٰ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے اوپر انحصار کرنے والے ہیں وہ میرے اوپر بوجھ بن جائے. اس لیے کہ اس سے پھر باہمی اعتماد کو، ساری چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے. بخل کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں لیکن میں پیسے کو نہ اپنے اوپر لگاؤں نہ اپنے اولاد کے اوپر لگاؤں، اپنی ضروریات کے مطابق ان کی ضروریات پوری نہ کروں. والذلہ، پھر اس کے مطابق ذلت. ظاہر ہے کہ جب یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے ایک ذلت پیدا، معاشرے میں بھی ذلت پیدا. معاشرے میں وہ آدمی جو کاہل ہو، جو سست ہو، جو اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو، جو بزدل ہو، جو بخیل ہو، جو کنجوس ہو، وہ معزز نہیں سمجھا جاتا. اور جس معاشرے میں ایسے لوگ معزز سمجھے جاتے ہیں وہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ پھر جانوروں کا معاشرہ ہو، وہ انسانوں کا معاشرہ ہی نہیں ہو. والمسکنہ، ذلت اور مسکنت میں یہ فرق ہے. ذلت کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو ذلت والا ہو. مسکنت کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے لیے وہ عملی طور پر بھی جھک جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو، بلکہ مسکنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے فیصلہ کرے، ایسے فیصلے کرے، ایسے اعمال کرے، زندگی میں ایسے کچھ اقدامات کر لے جس اقدامات کا مطلب ہی کسی کی ذلت اٹھانی ہو، اس کا مطلب ہی اپنی ذلت اور اپنی مسکنت پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہو. ایسے فیصلے کر لیں جس طرح ہمارے ملک میں، مسلمان ملکوں میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، امریکہ کے مقابلے میں، روسیوں کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، وہ کیسے ذلت کے فیصلے کرتے ہیں. اب دیکھیں عرب ممالک کے اکثر ممالک کو اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے کتنی ذلت کے فیصلے وہ کرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ٹرمپ جو آیا تھا، ریاض میں آیا تھا، تو کتنی ذلت کی باتیں ہوئی وہاں پہ، کتنی مسکنت کی باتیں ہوئی، کتنے جھکے یہ مسلمان، کتنے اگر اللہ کے سامنے جھکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی رفعتیں دیتا. اسی کو کہتے ہیں مسکنہ، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے ذلت اختیار کرنا. اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والکفر، کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. فقر کبھی آدمی کا ایمان، اس کا اللہ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر اس کی رضا، اللہ کے فیصلے پر اس کی رضامندی کبھی ایک مرتبے تک پہنچ جاتی ہے، وہ فقر اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. الفقر فخری کہتا ہے پھر. لیکن عام طور پر فقر تو احتیاج ہے، اور احتیاج میں آدمی کے لیے پھر کیا نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسی چیز کو برداشت کر دے. والکفر، اور کفر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والفسوق، اور نافرمانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والشقاق، اور زدہ زدی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ہر معاملے میں خواہ اختلاف، خواہ زدہ زدی، خواہ تفریق پیدا کرنا، خواہ کسی کے ساتھ ضد کرنا، خواہ مخالفت کرنا، جس طرح مفادات میں ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے تو مزاج ہوتے ہیں. یو کے میں تھا تو اس زمانے میں وہاں پہ ایک صاحب تھے، تو دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ اس کے لیے لوگوں نے مسٹر نو نام رکھا تھا. مسٹر نو، کہ جو بھی اس کے سامنے بات رکھی جائے کہتے ہیں نو اس طرح نہیں ہے، نو نہیں جی. وہ پہلی ابتدا ہی نو سے کرتا تھا. وہ جب بھی آپ اس کے سامنے کوئی بات رکھتے کہتے کہ نو
یہ بات اس طرح نہیں ہے، پھر نو سے آگے پھر شروع کرے. اسی کو کہتے ہیں شقاق. شقاق ہر معاملے میں کسی بات میں چیز ڈالنا، کسی بات میں جدائی پیدا کرنا، یعنی اس کا مزاج ایسا ہو کہ اس میں جدائی پیدا ہے، وہ جوڑنے کی کوشش نہ کرے، وہ جدا کرنے کی کوشش کرے. اس کی ذہنیت ایسی. والنفاق اور منافقت سے. والسمعہ والریا. سمعہ اور ریا دکھلاوے کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ سمعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نیک کام کر لوں کہ لوگ سن لیں. بھائی لوگوں نے کچھ کہا بھی، لوگوں نے کچھ کہا بھی، لوگوں نے سنا بھی، میں نے جو اتنا بڑا کام کیا لوگوں کو پتہ چل گیا. ریا کا معنی ہے وہ لوگ دیکھ لیں. تو ریا اور سمعہ ایک چیز ہے، وہی ریا ہے، لیکن اس کا تعلق سننے سے ہے اور ریا کا تعلق دیکھنے سے ہے. تو دیکھنے سے اس کا تعلق ہو، سننے سے اس کا تعلق ہو، ہے تو وہ ریا، اور یہ شرک ہے. لیکن اس میں الفاظ کے لحاظ سے جو فرق ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بہرا ہو جاؤں، لوگ باتیں کریں لیکن میں سنوں نہ. والبکم، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گونگا ہو جاؤں، میں بات نہ کر سکوں. والجنون، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر جنون طاری ہو جائے، پاگل ہو جاؤں. والجذام، اور میرے اوپر جذام آ جائے. جذام جو بیماری ہے جس سے وہ گلتی ہے، وہ جسم گلتا ہے. کوڑ نہیں، کوڑ برس کو کہتے ہیں. جذام کا مطلب ہے، جذام اس کو کہتے ہیں جس سے یہ ناخن اور یہ انگلیوں کے جو پور ہیں نا، یہ بالکل گلتے سڑتے ہیں. بالکل ریجی دا گوتی نہیں تھی جسم دا ریجی، اس طرح وہ لیپروسی. اور اس کے لیے عجیب بات ہے کہ وہ جس پہ جذام ہوتا ہے نا اس کو خارش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جگہ کو کھجا نہیں سکتا. کمزے پہ خراشی کہنا نو آگاہ گراولے نہیں کہنا، اگر گراول صلاحیت نہیں پاگا خارخ نراج. تو بہرحال خارخ خود نراج دا خلایو شہر خدا بل شہر جاتا جزام. والبرس، اور کوڑ جس کو کہتے برگے. وسیء الاسقام، اور اس کے علاوہ بھی جو بری بیماریاں ہیں. دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان بیماریوں کا تذکرہ نہیں کیا جو اس زمانے میں معروف تھے. آخر میں فرمایا سیء الاسقام، بری بیماریاں. تو بری بیماریوں میں آج جتنی بیماریاں ہیں آپ نے دیکھا، جو ایڈز اور فلان کتنی بری بیماریاں ہیں. ان سب سے اللہ تعالیٰ کی میں پناہ مانگتا ہوں. باقی چیزوں کے بارے میں تو ایک طرف، لیکن آخری بات سمم، بکم، جنون، جذام، برس، اس کے بھی کچھ اسباب ہوں گے. تو ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.